السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السمیع العلیم۔ یہ 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، یعنی قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے رب کی طرف سے، یہ سچا بھی ہے، یہ مکمل بھی ہے۔ سچا اس لیے ہے کہ اس قرآن میں جتنے حالات بیان ہوئے، جتنے واقعات بیان ہوئے، جتنی نصیحتیں بیان ہوئیں، تمام کی تمام سچی ہیں۔ اس میں کسی پہ ظلم اور جبر نہیں ہے، اور نہ ایسی شدت ہے جس پہ انسان کا عمل کرنا مشکل ہو۔ انہی باتوں کا حکم دیا گیا جو انسانوں کے لیے آسان ہے، اور ان باتوں سے روک دیا گیا جو انسان مشکل میں پڑ جائے۔ تو گویا یہ قرآن مجید سچا بھی ہے، یہ اچھا بھی ہے، یہ آسان بھی ہے، یہ سیدھا بھی ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں کہا لا مبدل لکلماتی، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دو اعتبار سے دنیا میں آواز اٹھائی جا سکتی تھی۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن مجید نقص اور کمی سے بھرپور ہے، لہٰذا اسے تبدیل کر دیا جائے۔ لیکن یہ قرآن مجید دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جن سے انسانی حقوق کو سمجھا ہے، عمل کیا ہے، دنیا کے لوگوں کو اس کا سندیش بھی دیا ہے۔ انسانی حقوق کی ایک عظیم کتاب ہے یہ قرآن مجید، جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس نے بیٹیوں کے پرورش کرنے پہ نبی کی سنگت ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ وہ قرآن مجید ہے جس نے انسانوں کو ایک تاریک راستے سے نکال کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راہ پہ لا کے گامزن کیا۔ تو قرآن یہ ہر نقص سے پاک ہے، اور جو نقص سے پاک ہو اس کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا، یہ دشمنی کی بنیاد پہ تبدیل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ لوگ جو قرآن مجید تبدیل کرنا جانتے ہیں، چاہتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ 1400 برس پہلے سے وہ لوگ جو عربی جانتے تھے انہوں نے ہر ممکن کوشش کر دیا قرآن کو مٹانے کے لیے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن قرآن آج بھی باقی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ اللہ کی وہ عظیم الشان قرآن مقدس ہے جو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
ورق جلیں گے، مگر آیت مقدس کو کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی، اور ہر ایک لفظ ہے محفوظ اس کا سینوں میں کہ اس کتاب کو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ دنیا کی ساری کتابوں کو ایک سمندر میں پھینک دیا جائے، وید کو پھینک دو، رامائن پھینک دو، پران پھینک دو، گیتا پھینک دو، شلوک پھینک دو، قرآن مجید پھینک دو، اور ساری دنیا کی کتابوں کو بلاؤ، کوئی نہیں آئے گا، صرف آئے گا تو قرآن مجید آئے گا۔ یہ کتاب رہے نہ رہے، لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن اس دنیا میں پیدا ہیں جن کے سینہ اطہر میں رب نے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کلام مقدس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے پیغمبر دنیا میں زیادہ تر لوگ گمراہ پیدا ہوئے ہیں، وہ گمراہی کے راستے پہ ہیں، لہٰذا اگر ان کی بات پہ آپ جائیں گے تو یہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی اکثریت آبادی ہے گمراہیت میں مبتلا ہے، شرک پرستی میں ہے، بت پرستی میں ہے، قبر پرستی میں ہے، درگاہ پرستی میں ہے، قبر پرستی میں ہے، جتنی برائیاں ہو سکتی تھی دنیا کی اکثریت مبتلا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کا معیار یہ اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، حق کی بنیاد یہ ثبوت کی بنیاد پہ ہے، براہین کی بنیاد پہ، عدل کی بنیاد پہ، اکثریت اور اقلیت پر نہیں ہے کہ اکثریت کے لوگ جس پہ عمل پیرا ہیں وہ حق ہے۔ حق وہ ہے 10 لوگ ہیں مگر جو سچ ہے وہی سچ ہوگا، جو حق ہے وہی حق ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، اور جو آج فرقے مختلف ناموں کی شکل میں موجود ہیں، لیکن جنتی ایک ہی فرقہ ہوگا۔ پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو اقلیت میں ہوں گے، تعداد قلیل ہوگی، لیکن جنت میں جانے کے مستحق وہی ہوں گے۔ تو جنت میں جانے کا فیصلہ یہ اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر نہیں ہے، جنت میں جانے کا فیصلہ یہ حق اور سچ کی بنیاد پر۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا رہنا، میرا دنیا سے جانا، عرش والے یہ خالص تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ میری نماز، میری عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ نے کہا میرے بندو میرے لیے مر کے تو دیکھو، تمہاری دنیا بھی امر کر دوں گا، تمہاری آخرت بھی امر کر دوں گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اس کے لیے مر کے تو دیکھو، تمہاری آخرت بھی امر کر دے گا، تمہاری دنیا بھی امر کر دے گا۔ اور اخلاص اسی کا نام ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ ہمارے خوبصورت جسموں کو نہیں دیکھتا، ہمارے خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھتا، ہمارے خوبصورت کپڑوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے قربان کیے ہوئے موٹے موٹے بکروں کو نہیں دیکھتا، ارے وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی نیتوں کو دیکھا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عدالت میں اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں انسان کی عبادت ہونی چاہیے۔ والوزن یومئذ الحق
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اس دن اعمال تولے جائیں گے اور آدمی کا وزن تولا جائے گا۔ اعمال تولے جائیں گے اور آدمی کا وزن تولا جائے گا، اور جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اور وزن کا بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ بعض چیزیں تو اتنی آسان ہیں جو دیکھنے بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت، کہ دو کلمے جو اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے دو کلمے بتائے جو اسے محبوب ہیں۔ وہ مختصر سے کلمے ہیں، محسوس کرنے بھی نہیں آتے، زبان پہ آسان ہیں، لیکن میزان پہ اتنے بھاری ہوں گے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے نظر آئیں گے۔ علی اللسان فی المیزان، میزان پہ بھاری ہوں گے، زبان پہ ہلکے ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تیری پاک ذات تیری پاک ہے، تیری ذات عالی ہے، مرتبے والی ہے، تیری ذات تیرا عالی ہے۔ تو قیامت کے دن جب یہ تولے جائیں گے تو نام اعمال میں سب سے وزنی نظر آئیں گے، محسوس ہونے میں نہیں آتے۔ ایک آدمی کو دنیا کا بہت ہی گنہگار انسان، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس گنہگار کو بلائے گا اور گناہوں کے 99 رجسٹر موجود ہوں گے اس کے، تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ ہے وہ گناہوں کے رجسٹر ہیں، 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے۔ اللہ اس سے پوچھے گا، بتا یہ گناہ کہاں سے آئے؟ یہ غلط تو نہیں لکھا ہے؟ کہا غلط نہیں لکھا۔ میرے فرشتوں نے کوئی ناانصافی تو نہیں کی؟ کہا اللہ ناانصافی بھی نہیں کی۔ یہ سارے گناہ سچ لکھے ہیں؟ کہا سچ لکھے۔ کہا گناہ ہی کیا یا کوئی نیکی بھی کیا ہے؟ کہا نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑا عجیب منظر ہوگا میدان محشر کا۔ اللہ کہے گا یاد کر میرے بندے، کوئی نیکی تجھے نظر آ رہی ہے؟ وہ یاد کرے گا، نگاہ دوڑائے گا، اس کے پاس ایک نیکی ہوگی بڑی، مگر بہت ہلکا محسوس کرے گا، اسے کہنا بھی نہیں چاہے۔ اتنے بڑے گناہوں کے سامنے ایک معمولی سی نیکی ہے جو دیکھنے میں بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تیری نظر میں تو کوئی نیکی نہیں ہے تیری، مگر میری نظر میں تیری ایک نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ گناہوں کے 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے پہ ہوں گے، کلمے لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے پہ ہوگا، دونوں تولے جائیں گے۔ جب تولے جائیں گے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 99 گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے بونے نظر آئیں گے۔ اللہ کہے گا فرشتوں لے جاؤ میرے اس گنہگار بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمے ہیں جو محسوس ہونے میں نہیں آئیں گے، مگر بڑے بڑے پہاڑ بھی ان کے سامنے بونے نظر آئیں گے۔ تو نیکیاں اپنے دامنے سیاہ میں سمیٹتے رہو، کب ان برائیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ مشرکین مکہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو مکمل طور پہ ننگے ہو جایا کرتے تھے، ننگے ہو کے خانہ کعبہ مکمل طور پہ برہنہ ہوتے تھے، اور ان کی عورتیں بھی برہنہ ہوتی تھیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ برہنہ ہو کے تم طواف کیوں کر رہے ہو، تو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے برہنہ ہو کے طواف کیا تھا اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور کوئی بات تو کہتے تھے اللہ نے کہا ہے تم برہنہ ہو کے طواف کرو۔
تو اللہ نے فرمایا ارے ظالموں میرا نام کیوں لیتے ہو، میں کیوں کہوں گا برہنہ ہو کے طواف کرو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ ارے میں تو فحاشی کی بات کر ہی نہیں سکتا ہوں، خطا تم کرتے ہو، الزام میرے سر ڈالتے ہو، جبریل جا کے دنیا والوں سے بتا دے یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، میں نے اس چیز کا انہیں حکم نہیں دیا ہے۔ اور ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اور کوئی معاملہ ہے تو کہتے تھے اللہ نے کہا ہے، باپ دادا نے کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کپڑوں میں جو ہم ملبوس ہوتے ہیں تو خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، گناہیں بھی ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں یہ خطاؤں کا لباس اتار کے ماں نے جیسے ننگے پیدا کیا تھا ویسے ننگے ہو کے خانے کعبہ کا طواف کریں۔ ان کی عورتیں بہت ہوتا تھا تو چمڑے کا کچھ ٹکڑا اپنی شرمگاہوں پہ ڈال لیتی تھیں، اور مرد تو مکمل ننگے ہوتے، ان کی عورتوں کے سارے بدن کھلے ہوتے۔ اس لیے اسلامی حکومت آنے کے بعد سارے کے سارے لوگوں پہ پابندی لگا دی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ فحاشی، یہ بے حیائی، یہ برائی کا کام، یہ جدید ٹیکنالوجی انسانوں کو جس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کل کچھ نہیں جانتے تھے آج یہ بہت کچھ جان چکے ہیں۔ یہ موبائلوں نے انسانوں کو خراب کیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم محسوس کریں کہ ہمارے بچوں کو اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، ہمارے گھر میں اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا مہینوں مہینوں بعد جب خطوط لکھے جاتے تھے تو ڈاکیا لے کے گھر پہنچتا تھا، آج ہمارے لال کا خط آیا ہے۔ اور آج کی اس جدید ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت سے برائیوں کے راستے پہ پہنچا دیا۔ ایک بٹن دبائیے گناہ کے سارے دروازے کھل چکے ہیں۔ اب یہ انسان کے ایمان کے اوپر ہے کہ وہ آخر اختیار کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے، اور اگر وہ ہدایت عطا نہ کرتا تو ہدایت ہمارے قریب بھی نہیں آتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا آپ کو بھی ہدایت دی گئی ہے؟ فرمایا ہاں، اگر اللہ رب العالمین مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ کے ہدایت نہ دیتا تو اپنی شخصیت کی بنیاد پہ، مرتبے کی بنیاد پہ مجھے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ میں بھی اس کی رحمت میں ہوں، اور کوئی جنت میں جا بھی نہیں سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنی محنتوں کی بدولت، اپنے صدقات و خیرات کی بدولت، اپنے قیام اللیل کی بدولت، اپنے قرآن نماز کی بدولت، مسجدوں میں مکمل طور پہ نماز کرنے کی بدولت، تفسیر قرآن کرنے کی بدولت، تراویح پڑھانے کی بدولت، زندگی میں کوئی بھی عمل کر لے، اپنے عمل کے ذریعہ دنیا کا کوئی شخص جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک مرضی خدا نہ ہو جائے۔ تو لہذا نیک اعمال کرو۔ میں کئی گھنٹے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کچھ کہنے لیکن اللہ جانتا ہے جب کمرے سے نکلتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ عرش والے میں ایک تن کا بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں جا کے بیان کر دوں، جب تک بلوائے گا بولوں گا ورنہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ انسان کی توحید ہونی چاہیے۔ انسان کے اپنے بس کا کچھ بھی نہیں، یہ اس کی رحمت ہے، ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے، ہم بولتے ہیں، وہ زبان پکڑ لے گا تو انسان خاموش ہو جانا پڑے گا۔ تو کوئی بھی شخص اپنی رحمت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے جنت میں نہیں جا سکتا، نہ اپنی قابلیت سے اللہ کی کوئی رحمت پا سکتا ہے۔ وہ جسے دے دیتا ہے وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا۔ اے نبی کیا آپ بھی اپنے نیکیوں کے بل پہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہا میں بھی اپنی نیکیوں کے بل جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔
اور یہاں تو جنت کی ٹکٹیں بیچی جا رہی ہیں، جنت کی ٹکٹیں بیچی جا رہی ہیں۔ ایک مرید نے، پیر نے اپنے مریدوں سے کہا میں کسی کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ تو مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا میں اپنا خیمہ جہنم کے اوپر لگا دوں گا اور جب تک سب کو جنت میں نہیں داخل کروا دوں گا خیمہ ہی نہیں ہٹاؤں گا۔ یہ معاملہ ہے، نبی کو اپنی خبر نہیں ہے میں کہاں جاؤں گا، اور یہاں جنت کی ٹکٹیں خریدی جا رہی ہیں اور جنت کی ٹکٹیں بیچی بھی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، تو جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ میرے رب نے تو جو مجھ سے وعدہ کیا تھا جنت دینے کا وہ تو جنت دے چکا ہے، اور تمہارے اللہ میاں نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے اللہ میاں کہاں ہیں؟ یہ استہزاء ہوگا۔ یہ جنتی ان مشرک جہنمیوں کا مذاق اڑائیں گے، میرے اللہ نے تو مجھے جنت دے دیا، بتاؤ تمہارے اللہ میاں کہاں ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ بلاؤ ان کو، وہ بھی ذرا جنت میں لے کے جائیں۔ تو کہیں گے ہائے افسوس میرا اللہ آج میرے کام نہیں آیا، تمہارا اللہ تمہارے کام آ چکا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب استہزاء ہوگی۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے بتاؤ تمہاری جنت کہاں گئی، حالانکہ وہ سنیں گے نہیں لیکن ان کا ایک استہزاء ہوگا۔ اور وہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے دن کہی تھی، جب مشرکین مکہ قتل کیے گئے تھے اور قتل کرنے کے بعد غزوہ بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے۔ یہ بدر ایک کنویں کا نام تھا جسے غزوہ بدر کے نام سے آپ جانتے ہیں، یہ بدر ایک کنواں تھا، اسی کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی۔ تو مشرکین مکہ مار کے اسی کنویں میں پھینک دیے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے؟ تمہیں سمجھاتا تھا لیکن تمہاری عقل آج تک ٹھکانے نہیں آئی، اللہ نے تمہارے حشر کا انتظام فرما دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو مر گئے ہیں، یہ جہنم میں جا چکے ہیں اور آپ اپنی آواز کو ان تک پہنچا رہے ہیں؟ کہا فاروق اعظم سنو، تم سے زیادہ یہ تمہاری آوازوں کو سن رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ آج جواب نہیں دے سکتے، یہ جہنم میں جا چکے ہیں۔ تو اللہ نے ظالموں کو ان کے ٹھکانوں تک پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے یہ بندوں سے وعدہ فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوہم لقاء یومکم ھذا۔ جنہوں نے دنیا میں دین کو لہو لعب بنا دیا تھا اور آخرت بھول گئے تھے، دنیا کی موج نے، دنیا کی مستیوں نے، دنیا کے آرام و راحت نے انہیں آخرت بھلوا دیا تھا، اور قیامت کے دن اللہ عز و جل پوچھے گا وغرتہم حیات الدنیا، میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں کیا نہ دیا؟ تجھے مال دیا، تجھے اولاد دیا، تجھے گھر دیا، تجھے مکان دی، تجھے زمین دیا، تجھے جائیداد دیا، جاہ و حشمت دیا، سرداری دی، اقتدار دیا۔ میرے بندے تجھے دنیا میں سب کچھ دیا لیکن اس کا انجام یہ ہوا دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ میرے بندے آج میری پکڑ میں آیا ہے، میدان محشر میں آیا ہے، جا میں نے آج تجھے اسی طرح بھلا دیا ہے جس طرح دنیا میں تو نے ہمیں بھلا دیا تھا۔ چلا جا اس دربار میں جہاں سے تجھے راحت مل سکتی ہو۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوهُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جس طرح تم نے ہمیں بھلا دیا تھا اسی طریقے آج میں نے تمہیں بھی بھلا دیا۔ اور یہ دنیا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ لہو لعب ہے، یہ آزمائش ہے۔ دنیا کو جس نے آزمائی سمجھ کے نہ لیا نقصان اس کا مقدر بن جائے۔
اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ویلو اور درجہ رکھتی، غور سے سنیے گا، اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی درجہ رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ مچھر کے پر کے برابر بھی درجہ رکھتی تو اللہ کافروں کو اس دنیا میں ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترسا دیا ہوتا۔ لیکن دیکھ لو معاملہ اس کے برعکس ہے، دولتیں ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، خزانے ان کے پاس ہیں، اور سچر کمیٹی کی رپورٹ نے پارلیمنٹ میں یہ رپورٹ پیش کیا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اتنا غریب اور پچھڑا ہے کہ دلتوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ تو امیر کیوں نہیں بنایا؟ ہمیں غریب کیوں بنایا؟ ساری دولتیں ان کے قدموں میں ڈال دی، ہمیں آزمائشوں میں کیوں ڈالا ہے؟ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کو تقسیم کر دیا ہے، دنیا انہیں دے دی ہے، آخرت تمہیں دے دیا ہے۔ اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ جو چند روزہ زندگی تھی، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، یہ انہیں دے دی، اور تمہیں تو وہ دیا ہے جس زندگی کا ایک دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آدمی پانی کو ترس جائے گا، دھوپ سے بچنے کے لیے چھاؤں کو ترس جائے گا، بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے ترس جائے گا۔ تو انہیں دنیا دی ہے، تمہیں آخرت دیا ہے، لہٰذا مسلمانوں اپنے آخرت کی حفاظت فرما لو جو رب نے تمہیں تحفے کی شکل میں دیا۔ ایک مرتبہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے جا رہے تھے تو ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا تھا، تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ ادھر آؤ، کون ہے جو قیمت دے دے، خرید لے، اپنے گھر لے جائے؟ تو صحابہ کرام تیار نہیں ہوئے، ارے مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، کون خریدے گا، کون قیمت لگائے گا، کون پیسہ دے گا، کون گھر لے جائے گا؟ کوئی صحابی خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اسے فری اپنے گھر لے کے چلا جائے؟ تو قیمت لگائی تب بھی کوئی تیار نہیں، فری دینے کے لیے کہا تب بھی کوئی تیار نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے کہ میرے صحابہ کرام، میں نے قیمت لگائی، تم نے خریدنا پسند نہ کیا، میں نے فری دینا چاہا، تم نے لے جانا نہ پسند کیا، اس لیے یہ مر چکا ہے، یہ سڑ چکا ہے، یہ بدبودار ہو چکا ہے، تم اپنے گھر لے جا کے بھی کیا کرو گے؟ تو کان کھول کے سن لو، جتنا تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ حقیر ہے، رب کے عزت کی قسم، رب کی نظر میں یہ دنیا اس مرے ہوئے، اس سڑے ہوئے، اس بدبودار بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، ورنہ ساری دنیا کی دولتیں مسلمانوں تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دیتا، لیکن تمہیں وہ زندگی دی ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک مشہور نبی گزرے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ بھتیجے تھے، اور ان کے نمائندے بھی تھے۔ جب ساری دنیا میں ایک اکیلا انسان جو توحید کی صدا کو بلند کر رہا تھا، اس وقت انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو ان کی قوم نے ان سے یہ کہا، ایک لمبی آبادی تھی، تقریباً 4 سے 5 لاکھ لوگ اس بستی میں رہتے تھے، اور ان کی آواز پر، محنت پر، کد و کاوش پر
تقریباً 120 لوگ مسلمان ہوئے. یہ ان کی ساری محنت اور قد و کاوش کا ثمرہ تھا. 5 لاکھ کی آبادی میں حضرت صالح علیہ السلام دن اور رات محنت کرتے رہے, تقریباً 120 لوگ مسلمان ہوئے. تو ان لوگوں نے ایک دن کہا کہ تم کہتے ہو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تو میں مان کیسے لوں؟ کچھ معجزہ دکھلاؤ گے کہ ایسے ہی مان لوں؟ کہا بتاؤ کیا معجزہ دکھا سکتا ہوں؟ کہا سنو, یہ جو پہاڑ ہے نا, تو اپنے اللہ سے کہہ دو کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دے, اور وہ اونٹنی پہاڑ میں سے نکل کے آئے اور میرے سامنے بچہ پیدا کرے, میں مان لوں گا تم اللہ کے نبی ہو. کیسے کیسے نالائق لوگ تھے, عجیب و غریب حرکتیں ان کی تھی, عجیب و غریب فرمائشیں ہوا کرتی تھی. اور اللہ بھی کہتا تھا ظالمو تم جس بھاشے میں ماننا ہو مان لو, میں تو وہ کر کے ہی رہوں گا, کیا چاہتے ہو سب کچھ دے دوں گا, مجھے تو لفظ کن ہی تو کہنا ہے, وہ فیکون ہو جائے گا. اللہ اکبر. تم کیا چاہتے ہو, تم جو کچھ بھی مانگنا چاہو گے میں تو لفظ کن سے اسے فیکون بنا دوں گا. آخر مجھے کرنا کیا ہے, میں کہہ دوں گا ہو گیا, وہ چیز ہو گئی. تو کہا یہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکالو, تو اللہ نے کن کہا, پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی. پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکل آئی, اور بڑی موٹی تگڑی اونٹنی تھی, اور حاملہ ہوئی اور اس نے بچہ پیدا کیا. اور اتنی لمبی چوڑی تھی, اتنا پانی پیتی تھی. ایک تو پانی کی وجہ سے اس سرزمین پہ قلت تھی, زیادہ تر پانی وہی اونٹنی پی جاتی تھی. اب ان کے جو جانور تھے سرکشوں کے, اب ان کو عجیب ملال ہونے لگا. کہا یہ تو سالے اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے, یہ ہمارے جانور کہاں جائیں گے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس اونٹنی کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرنا, یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے اور پانی پیتی ہے تو اسے پینے دو. اور اگر تمہیں تکلیف ہے اس اونٹنی سے تو مانگ تو تم نے ہی کیا تھا, بھیجا تو اللہ نے ہے, میں نے تو نمائندگی کی تھی. تو ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے, ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی. تو اس بات پر وہ راضی ہو گئے اور طے کر لیا گا ٹھیک ہے. لیکن بہرحال کچھ دنوں تک یہ اس بات پر اڑے رہے, قائم رہے, اور بعد میں ان کے پاؤں میں تزلزل پیدا ہونا شروع ہو گیا, اور اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا, اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا. کہا اس کے نبی کو بھی مار دو, اس کی اونٹنی کو بھی مار دو. تو اس قوم میں ایک شریر انسان تھا جو قوم کا سب سے بڑا غنڈہ تھا. تو اس غنڈے نے یہ ذمہ داری لی, کہا اس اونٹنی کو میں ماروں گا. اور جب اس نے اپنے سازش کے تحت اس اونٹنی کو مارنا چاہا تو اونٹنی اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو لے کے پھر اسی پہاڑ میں داخل ہو گئی, چلی گئی. اب صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اونٹنی کو تم نے مارنے کی سازش کی ہے, اب اللہ تعالیٰ کی سازش کا انتظار کرو, وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. اور صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے صالح علیہ السلام, یہ اتنے ظالم اور اتنے سرکش اور اتنے متکبر لوگ ہیں, لہٰذا یہ شہر چھوڑ دو اور اپنے ماننے والے جو 120 لوگ ہیں ان کو لے کے تم الگ چلے جاؤ, دوسرے شہر میں چلے جاؤ. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میں تو جا رہا ہوں نا, لیکن 3 دن تک انتظار کرو, بس تمہاری زندگی کا خاتمہ ہے. تو انہوں نے کہا 3 دن کی بات کرتے ہو, ارے میں تو چاہتا ہوں اللہ سے کہہ دو ابھی عذاب لا دے. اتنے ظالم لوگ تھے, اللہ کی ہر چیز کو انہوں نے مذاق بنا لیا. کہا تمہارا اللہ اگر اتنا طاقتور ہے اور تم اتنے بڑے نبی ہو تو کہہ دو ابھی عذاب لا دے, 3 دن کی کیا بات ہے. کہ نہیں, اللہ کا ایک نظام ہے, ذرا انتظار تو کرو, اور میں تو جا رہا ہوں. اور 3 دن گزرے کہ چاروں طرف سے سیاہ بدلی نظر آنے لگی. انہوں نے سوچا اوپر والا تو عذاب دینے کے لیے کہا تھا, لیکن لگتا ہے مہربان ہو چکا ہے, رحمت کی برسات ہونے والی. لیکن وہ رحمت کی برسات نہیں تھی, اس رحمت کی برسات میں ان کی موت کا سامان لکھا ہوا تھا. چاروں طرف سے پانی, چاروں طرف سے آندھی, وہ زلزلے, وہ سیلاب, اور دھوئیں اس طریقے سے, اتنے بدبودار دھوئیں کہ ان کے سانس لینے مشکل ہو گئے. وہ دھوئیں ان کے ناکوں میں گھس چکے تھے, سانس لیتے تو دھواں, ناک میں دھواں, کان میں دھواں, جہاں بھی ضرورت پڑتی دھوئیں. تو زلزلے کا جھٹکا,
پانی کا جھٹکا، دھوئیں کا جھٹکا، چاروں طرف سے رب کا وہ قہر نازل ہوا کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں وہ لوگ جو ہنستے مسکراتے کھیل رہے تھے، نبیوں اور اس کے رب کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ سارے کے سارے اوندھے منہ پڑے تھے اور پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے قانون مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ کھیلنے والوں کے ساتھ ان کا یہ انجام کیا تھا۔ سارے کے سارے لوگ تباہ ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ نشان عبرت ہے۔ آج اس کی شکلیں بدل گئیں۔ یہ زلزلے کیا ہیں جو آتے ہیں؟ یہ گوا میں زلزلہ آیا، یہ مختلف جگہوں پہ آتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی زلزلے ہیں، اس کا عکس ہیں۔ ضرورت یہ ہے، کل کی تاریخ میں لکھا گیا تھا، شریعت میں وہ بات آئی تھی، نبی تھا۔ آج کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ زلزلے ہیں، یہ عذاب ہیں، یہ سیلاب، یہ ہمارے لیے عذاب ہیں، یہ دنگے ہر دن ہوتے ہوئے مسلمانوں، یہ ہمارے لیے عذاب ہیں۔ ضرورت ہے اس کے رب کو راضی کرو تاکہ ان مصیبتوں سے چھٹکارا تمہیں حاصل ہو سکے۔ اور غزوہ تبوک کے واپسی پر نبی علیہ السلام نے اس کنویں کو دیکھا تھا جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی صالح علیہ السلام کی۔ غزوہ تبوک سے جب واپس ہوئے تو آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سیر و تفریح کرنے لگے۔ کہا سنو، ایسی جگہ پہ زیادہ دیر ٹھہرنا اچھا نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا ہو۔ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اور جلدی سے اس گنہگار سرزمین سے نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لے کے صحابہ کرام کو نکل گئے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ابن آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے تاکہ تم اپنی عزت کی حفاظت کر سکو اور خوبصورت نظر آؤ۔ تو یہ جو لباس اللہ نے نازل کیا ہے پہننے کے لیے، تو اس کا مقصد تو ایک یہ ہے کہ جسم کے وہ حصے جو کھلے ہوئے ہوں ان کی ہم حفاظت کریں، انہیں چھپا لیں۔ یہ سوات ہے۔ اور وریشہ یعنی وہ لباس جو تمہارے حسن میں اضافہ کرتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لباس ہمارے حسن کے اضافے کے لیے بھی ہے اور ہمارے جسموں کے حفاظت کے لیے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا حسن خوبصورت بنا لیا، بدن خوبصورت بنا لیا، پاؤں اور ہاتھ کو خوبصورت بنا لیا، جسموں کو رنگین کر لیا، لیکن من میرے بندے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، میں یہ چاہتا ہوں جس طرح تیرا ظاہر خوبصورت ہے اسی طرح تیرا باطن بھی خوبصورت ہو جائے۔ جسموں کو ظاہر کرنے والوں، خوبصورت بنانے والوں، اچھے لگنے والوں، اللہ یہ چاہتا ہے جس طرح ہمارا ظاہر پاک ہو اسی طرح ہمارا باطن بھی پاک ہونا نظر آنا چاہیے۔ جس طرح ہم گھر میں نظر آتے ہیں اسی طرح باہر بھی نظر آئے، جس طرح مسجد میں نظر آتے ہیں اسی طرح نکل کے سڑک پہ بھی نظر آئے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ایسا نہ ہو ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، دکھاوا کچھ ہے کام کچھ ہے، یہ تمہارا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، انسان دھوکے میں چلے جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے ایک آدمی کی گواہی دی، تو کہا اسے تم کہاں سے جانتے ہو؟ کہا مسجد سے جانتا ہوں۔ تو کہا مسجد کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ ارے کسی کے صرف نماز پڑھ لینے سے اس کی گواہی نہیں مانی جاتی، اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو، اسے قرضہ دے کے دیکھو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اس کے ساتھ معاملات کر کے دیکھو اور نکلو۔ آج مسلمان تو معاملات میں بدنام ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان آج مسلمان سے کام کروانے کے لیے بھاگتا ہے، کسی غیر مسلم کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے اپنا وجود اور اپنا کردار بنا لیا۔ جائیے ممبئی وغیرہ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کام کے لیے ہندوؤں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ مسلمانوں سے بہتر ہوتے، وہ کام کرتے ہیں، وہ پیسہ نہیں پھنساتے۔ ہم نے اپنا کردار کہاں بنا لیا؟ ہمارا ظاہر کیا تھا؟ ایک دن وہ تھا جب ہمیں ٹوپیوں اور داڑھیوں اور کرتوں میں دیکھتے تھے تو انہیں ہمارے اندر اسلام نظر آتا تھا،
اور آج وہی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے بھیس بدلے ہیں، اس کے چہرے پہ مت جانا، دھوکہ کھا جاؤ گے۔ ہم نے اپنا کردار کیا بنانا تھا، ہم نے اپنا کردار کیا بنایا؟ تو لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس اختیار کرو، یہ تمہارے لیے خیر لے کے آئے گا، تمہارے لیے بہتر زندگی لے کے آئے گا۔ تو اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیرہما۔ اے ابن آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ یہ وہی شیطان ہے جس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ یہ وہی شیطان ہے جس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور تمہارے باپ سے جنت کا لباس چھنوا دیا تھا۔ قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ دیکھنا شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے باپ کو جس نے ذلیل کرنے کی سازش کی تھی، ہمارے باپ کو جس نے جنت سے نکلوایا تھا، اور وہی ہمارے باپ نے نہ پڑھا ہوا تھا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ہمارے باپ کا تو یہ معاملہ تھا، پوری سرزمین پہ سجدہ کرتے کرتے تھک گئے تھے، کہا تھا عرش والے میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، مجھے معاف کر دے ورنہ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ آج جس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا، آج اسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، اور سارے کام ہمارے جو شریعت کے ہونے چاہیے، جو انسانی ہونے چاہیے، جو مہذب ہونے چاہیے، ہمارا کردار آج شیطانی بن چکا ہے۔ تو شیطان سے ہوشیار رہو، جس شیطان نے تمہارے باپ کو بے آبرو کے جنت سے نکلوایا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم جنت میں داخل ہو۔ جس نے جنت کا لباس چھنوایا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آدم کی اولاد بھی جنت کا لباس پہن کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ کما اخرج ابویکم من الجنۃ۔ تو شیطان کے چکر میں مت پڑو، ورنہ جس طرح باپ کو نکلوایا اولادوں کو بھی نکلوا دے گا۔ اور ایک آخری بات، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور سبقت لسانی سے بات نکل گئی تھی، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، اور ان کے نمائندے بھی تھے، ان کے ساتھی بھی تھے۔ انہیں اردن کی سرزمین پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی قوم بڑی عجیب و غریب تھی، اور یہ وہ قوم تھی جس نے اس سرزمین پہ لواطت کی ابتدا کی تھی۔ یہ تو بڑے گنہگار لوگ تھے، ان کی پوری زندگی گناہوں سے تر تھی، لیکن ان کا سب سے بڑا گناہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ تھا کہ عورتوں کو چھوڑ کے یہ مردوں کے لیے خواہش کے لیے بلایا کرتے تھے۔ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے کہ ارے ظالموں، اللہ نے خواہشات نفسانی کے لیے، دل کی تسکین کے لیے عورتیں بنائی ہیں، اور تم مردوں کے پیچھے پڑتے ہو، بتاؤ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اور تکلیف دہ بات یہ رہی تھی کہ اس گناہ میں، اس ظلم میں، اس شیطانی فعل میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہی ظالموں کے خاندان اور قبیلے سے تھی۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ کوئی مہمان آتا تھا تو یہ جاتی تھی اور لوگوں کو خبر کر دیتی تھی کہ مہمان آئے ہیں، جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو، یہ راستہ بتاتی۔ تو ایک عورت انسان کو چاہے انسان بنا دے یا انسان کو چاہے تو شیطان بنا دے۔ رسوا کر دیا حضرت لوط علیہ السلام کو۔ جب بھی کوئی مہمان آتا جا کے ظالموں کو خبر کر دیتی، جاؤ اپنی خواہش پوری کرو، اور میں ہٹ جاتی ہوں وہاں سے۔ تو لوط علیہ السلام نے سمجھاتے رہے، اور آج وہی چیز ہمارے یورپ میں داخل ہو چکی۔ آج امریکہ میں ان فہرستوں میں شامل ہے جہاں ہم جنس پرستی کو قانونی جواز کا درجہ حاصل ہے۔ بہت سے ممالک ایسے، اور ابھی ماضی قریب میں میرے علم کے مطابق ہندوستان نے بھی اس چیز کو قانونی جواز کا درجہ فراہم کر دیا۔ ہم جنس پرستی
مرد مرد کے ساتھ خواہش پوری کرے، عورت عورت کے ساتھ خواہش پوری کرے، پھر بتاؤ یہ نسل انسانی کا کیا ہوگا؟ لوگ پیدا نہیں ہوں گے، کہاں جائیں گے؟ یہ تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن شاید عقل مندوں کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ ہندوستان بھی اسی صفوں میں شامل ہو چکا ہے جن صفوں میں کبھی امریکہ اور برطانیہ کے لوگ شامل تھے، اور اس عذاب کی دعوت دی ہے جو ہزاروں سال قبل اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو جب دیکھا یہ ماننے والے نہیں ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا آپ سمجھا لیے، اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب میرا کام ہے، اب ان سے کہہ دو کہ جبریل کے آنے کا انتظار کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ جتنے اس سرزمین کے لوگ تھے بہت گھبراتے تھے، اس لیے ایک بار نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے چند سوالات کرنے، کہا یہ سوالات کے جواب دے دو تو تمہیں مان لوں گا کہ نبی ہو۔ مشرکین آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے سوالات کیے، جو جوابات دے دیے، تو کہا یہ بتاؤ کہ یہ سب تمہیں آ کے بتاتا کون ہے؟ تو کہا جبریل آتے ہیں۔ کہا جبریل؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو عذاب لے کے آتا ہے، ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ سارے کے سارے واپس چلے گئے، کہا نبی نہیں مانیں گے آپ کو، وہ تو عذاب لے کے آتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ لوط علیہ السلام پیغمبر آپ نے اپنا کام کر دیا، میرا کام ہے، اور ان ظالموں سے کہو کہ اب جبریل کے آنے کا انتظار کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور سب لوگوں کو لے کے چلے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پوری بستی کو اپنے پر پہ اٹھا لیا اور آسمان پہ لے کے چلے گئے۔ پوری بستی کو اٹھا لیا اپنے پر پہ، پوری بستی کو اٹھا لیا اور آسمان پہ لے کے چلے گئے اور وہیں سے گرا دیا۔ اس کے بعد گرانے کے بعد پتھروں کی برسات شروع کر دی اور پوری کی پوری قوم کو جشم زدن میں تباہ و برباد کر دیا، اور ان کا نام و نشان حضرت جبریل علیہ السلام نے مٹا دیا۔ تو یہ واقعات یہ ہماری زندگی کے لیے، یہ ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے دین کے لیے ایک راہ عبرت ہیں، درس عبرت ہیں، ضرورت ہے انہیں سنا بھی جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔